بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا، چند روز وہاں رہے اور وہاں مسجد تقویٰ کی جو کہ مسجد قباء ہے اس کی بنیاد رکھی۔ یہاں اسیس لفظ لکھا ہوا ہے، کل ہم نے اسیس پڑھا تھا، یہ تاسیس ہے، تاسیس مسجد تقویٰ۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے اس مسجد کو کہا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ تو قباء میں چند روز قیام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مدینہ منورہ کا آپ نے ارادہ فرمایا اور ناقہ پر سوار ہوئے، یعنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ راستہ میں محلہ بنی سالم پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعہ کا وقت آ گیا، وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں آپ کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ ہے۔ خطبۃ التقویٰ، تقویٰ کا خطبہ، پہلی نماز جمعہ اور پہلا خطبہ۔ وہ خطبہ یہ ہے کہ جس کا ہر لفظ دریائے فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کا ہر حرف امراض نفسانی کے لیے شفا اور مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے، اور جس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم سے کہیں زیادہ شیریں اور لذیذ ہے۔ الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واؤمن بہ ولا اکفر بہ واعادی من یکفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، یہاں میرے خیال میں ایک لفظ واؤمن بہ ولا اکفر واعادی من یکفرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ولا الأفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرا وأن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله يوقي مقته ويوقي عقوبته ويوقي سخطه وإن تقوى الله يبيز الوجوه ويرضى الرب ويرفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم اللہ کتابہ. یہ تھوڑا سا لمبا ہی ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلا خطبہ دیا ہے. میں نے کہا چلو اب وہی الفاظ جو حضور نے پڑھے تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائے. وَلَا تُفْرِطُوا فِي جَنْبِ اللَّهِ قَدْ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ كِتَابَهُ وَنَهَّجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَعَادُوا أَعْدَاءَهُ وَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ. قرآن میں لیہلک آتا ہے نا حافظ صاحب، لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ ولا قوة الا باللہ فاکثروا ذکر اللہ واعملوا لما بعد الموت فإنه من يصلح ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه اللہ اکبر ولا قوة الا باللہ العظیم. تو یہ خطبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ پڑھا. اس کا ترجمہ یہ ہے: الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت اور مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا بلکہ اس کے کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت اور نور، حکمت و موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا کہ جب انبیاء و رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا اور لوگ گمراہی میں تھے اور قیامت کا قرب تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ بے راہ ہوا اور کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا. اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کریں اور تقوی اور پرہیزگاری کا اس کو حکم دیں. پس بچو اس چیز سے کہ جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے. تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت و موعظت نہیں، اور بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں سچا معین و مددگار ہیں. اور جو شخص ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے، جس سے مقصود محض رضا خداوندی ہو اور کوئی دنیاوی غرض اور مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو یہ ظاہر و باطن کی مخلصانہ اصلاح دنیا میں اس کے لیے باعث عزت و شہرت ہیں اور مرنے کے بعد ذخیرہ آخرت ہیں، کہ جس وقت انسان اعمال صالحہ کا غایت درجہ محتاج ہوگا اور خلاف تقوی امور کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا، یعنی تقوی کے خلاف جو کام کیے ہیں تو اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے اور اس کے درمیان مسافت بعیدہ حائل ہوتی. اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت و جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو آپ نے بھی آپ میں سے ہر ایک نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کیا ہوگا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ان سے روکنے کے لیے آپ نے ان کو ڈرایا ہوگا کہ بیٹا اگر ایسا ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. یا جیسے بچوں کو ہم ڈراتے ہیں، پشتوں میں ہم کہتے بلا براشی،
یا پنجابی لوگ کہتے ہیں پٹھان کو بلاؤں، تو وہ پٹھان کو بلانے کا کہتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ ان کے ڈرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ غلط کام کر رہے اس سے رک جائے، اور رکنے کی وجہ سے ایک اچھا انسان بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو بندوں کو ڈراتا ہے، تو اللہ کے ڈرانے کا مقصد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے ڈرانے کا مقصد اللہ کی مہربانی ہے کہ اے میرے بندے تم غلط کاموں سے رکو گے تو جہنم کی آگ سے بچو گے۔ اللہ اپنے قول میں سچا ہے اور وعدہ کا وفا کرنے والا ہے، اس کے قول و وعدے میں خلف نہیں، یعنی وعدہ خلافی نہیں۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس، یعنی اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بس دنیا اور آخرت میں اور ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرو۔ تحقیق جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تحقیق وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہوا۔ اور تحقیق اللہ کا تقوی ایسی شے ہیں کہ اللہ کے غضب اور اس کی عقوبت اور سزا و ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن و منور بنائے گا۔ گناہوں سے بچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں، فضائل اعمال میں بھی لکھی ہے کہ ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے۔ بہترین تقوی کیا ہے؟ برے کاموں سے بچ جاؤ۔ برے کاموں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق بھی عطا کرتے ہیں، اور رضائے خداوندی اور رفع درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو وہ لے لو، جتنا پرہیزگار بن سکتے ہو اتنے پرہیزگار بن جاؤ، اس میں کمی نہ کرو، اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کیا تاکہ صادق و کاذب میں امتیاز ہو جائے۔ بس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا اسی طرح تم حسن اور خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اس کی راہ میں کما حقہ جہاد کرو، یعنی جیسے جہاد کرنے کا حق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، اور تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے، یعنی اپنا مطیع اور فرما بردار یہ نام رکھا ہے۔ بس اس نام کی لاج رکھو۔ منشاء خداوندی یہ ہے کہ جس کو ہلاک و برباد ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہیں وہ بھی قیام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ کوئی بچاؤ اور کوئی طاقت اور کوئی قوت بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں۔ بس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا سے درست کر لے گا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کی کفایت کرے گا، کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہیں اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں، لہٰذا تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اور اللہ سب کی کفایت کرے گا۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے کہ جو آپ نے ہجرت کے بعد دیا۔ 13 سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد جو خطبہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی مذمت و شکایت کا نہیں، سوائے تقوی اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ لسان نبوت سے نہیں نکل رہا ہے۔ بے شک آپ انک لعلی خلق عظیم کے مصداق تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ سے فارغ ہو کر آپ ناکہ پر سوار ہوئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے پیچھے بٹھایا اور مدینہ کا رخ فرمایا، اور انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے یمین و یسار یعنی دائیں بائیں آگے و پیچھے آپ کے جلو میں آپ کے قریب میں چل رہے تھے۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرمائیں
ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ استدعائے نیاز تھی کہ یا رسول اللہ یہ غریب خانہ حاضر ہے، یا رسول اللہ یہ غریب خانہ حاضر ہے۔ آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں پر میں قیام کروں گا۔ باقی یہ بحث کافی لمبی ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔